السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ فائور کا اکاؤنٹ کھولیں گے، اس کے بعد اس طرح سے کوئی انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا، فائور کا نام لکھا ہوگا اور باقی جو جتنے بھی تھم نیلز وغیرہ جتنے بھی ٹیمپلیٹس ہیں فائور کے وہ دکھائی دیں گے۔ یہاں پر آپ نے خیال کر رہا ہے کہ جوائن اور سائن ان اور بیکم اے سیلر تین آپشنز آپ کے پاس موجود ہوں گے، تو آپ نے بیکم اے سیلر پر کلک کرنا ہے، یعنی کہ آپ اپنی جو سروسز ہے وہ بیچنا چاہتے ہیں۔ تو آپ جوائن پر کلک نہیں کریں گے بلکہ بیکم اے سیلر پر کلک کریں گے، تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ واپس آپ کو دوبارہ سیلر پر آنا پڑے جوائن پر کلک کرنے کے بعد۔ مطلب یہ کہ اگر آپ جوائن پر کلک کریں گے تو آپ بہت زیادہ طریقوں کے بعد واپس سیلر پر آئیں گے، لیکن آپ ڈائریکٹ بیکم اے سیلر پر کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹ ایک سیلر بن جائیں گے، اور ہمارا مطلب یہ آج یہ ہے کہ ہم ایک سیلر اکاؤنٹ بنائیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ بیکم اے سیلر پر کلک کریں گے، اور جب کلک کریں گے اس کے بعد اس طرح کا کوئی انٹرفیس ہمارے سامنے آ جائے گا، ورک یور وے، اور یہاں پر بیکم اے سیلر پر ہم لوگ کلک کریں گے اور اپنی جو سروسز ہے وہ شروع کریں گے۔ تو یہاں پر تین آپشنز ہمارے پاس ہے، ایک ہے کنٹینیو وتھ فیس بک، دوسرا ہے کنٹینیو وتھ گوگل، اور تیسرا ہے کنٹینیو وتھ ایپل۔ اب یہاں پر اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ کنٹینیو وتھ فیس بک اوکے کرتے ہیں یا کنٹینیو وتھ گوگل اوکے کرتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پروفیشنل فری لانسر نہیں بنتے، بلکہ آپ جو ہے وہ ایک ایسے ہی فری لانسر بن جاتے ہیں جو کہ کام اتنا نہیں کرنا جانتا۔ تو اس سے یہ امپیکٹ پڑتا ہے کہ آپ کے جو آرڈرز ہیں وہ اسی طرح نہیں آتے ہیں، یا آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ پروفیشنل وے میں نظر نہیں آتا، اور فائور بھی محنت نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کا جو جی میل ہے وہ یہاں پر آپ انٹر کریں اور اپنی ایک فائور کی آئی ڈی بنائیں۔ آپ کا جو ای میل ہے، جی میل ہے یا ہاٹ میل جو بھی آپ کا ہے وہ یہاں پر انٹر کرے اور اپنی جو ہے وہ ایک آئی ڈی بنائے، تاکہ فائور کی طرف سے جو ہے وہ آپ کا ایک نیا اکاؤنٹ یہاں پر کریٹ ہو۔ اب یہ کرنے کے بعد آپ کا یوزر نیم ہے، خیال رہے کہ آپ کا یوزر نیم کبھی بھی جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا، یہ کلیئر اینڈ کٹ ہے کہ کبھی بھی آپ کا یوزر نیم چینج نہیں ہو سکتا۔ آپ جو بھی یوزر نیم دیں گے فائور کو وہ آپ کا بس زندگی بھر کے لیے اسی کمپیوٹر پہ جو ہے وہ یوزر نیم رہے گا۔ ایک اور بات کہ آپ ایک کمپیوٹر پر دو فائور اکاؤنٹ نہیں چلا سکتے، تو اگر اس طرح آپ کریں گے، بار بار لاگ ان لاگ آف کریں گے اور بار بار سائن ان کریں گے، تو کیا ہوگا کہ آپ کی آئی ڈی جو ہے وہ بند ہو سکتی ہے، ڈسیبل ہو سکتی ہے، بلاک ہو سکتی ہے، ڈیلیٹ ہو سکتی ہے۔ تو یوزر نیم چوز کرتے ہوئے آپ نے جو ہے بہت احتیاط کرنی ہے کہ کس طریقے سے آپ اور کون سا یوزر نیم آپ سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کا جس طرح یوزر نیم ہوگا اتنے ہی آپ اٹریکشن حاصل کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کون کون سے یوزر نیم جو ہے وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، کس کس کیٹیگریز کے آپ جو ہے وہ یوزر نیمز سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں پر ابھی جائیں گے، دیکھیں گے کہ کون کون سے جو یوزر نیمز ہے وہ فائور ایکسیپٹ کرتا ہے۔ میں نے یہاں پر لکھا ہے عمر خان۔ اب دیکھتے عمر خان، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، looks like this user name is already taken۔ اب یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ یہ آلریڈی جو ہے وہ fiverr.com پر یہ موجود ہے۔ کوئی اور جو ہے وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور یوزر نیم کیا کہتے ہیں یہ۔ تو اب جب دوسرے 11 یہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اس کے بعد 1122 یہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا، 1122 کو بٹانے کے بعد کچھ اور ٹرائی کرتے ہیں، اس پر دیکھتے ہیں کہ فائور جو ہے وہ کیا کیا ایکسیپٹ کرتا ہے۔ یہاں پر یاد رہے کہ ایسا اٹریکٹیو ہونا چاہیے۔ میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ ابھی جو ہے وہ آپ تین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں یوزر نیم۔ پرسنل یوزر نیم ہو سکتا ہے، اور جس طرح پرسنل میں حمید ایک یوزر نیم ہے، حمید، عامر ایک یوزر نیم ہے۔ اب عامر کے ساتھ 11، حمید کے ساتھ 11، یا حمید گرافک، یا حمید ڈیزائنر، یا عامر ڈیزائنر، حمید مارکیٹر، یا تو یہ پرسنل نیم ہو سکتا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ برانڈ نیم بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں سٹیپ بائی سٹیپ اب میں وقت اس لیے لے رہا ہوں کہ کیونکہ آپ کا جو ایک پروفیشنل سیلر اکاؤنٹ میں بنانے جا رہا ہوں، ورنہ میں ایسے بھی کر سکتا تھا کہ میں شروع سے جو ہے آپ کو بتا دیتا کہ اس طرح بن سکتا ہے، اس طرح سے بن سکتا ہے، اور 5 منٹ کی ویڈیو آپ کو سب کچھ سمجھا دیتا۔ لیکن سٹیپ بائی سٹیپ اور وقت اس لیے میں لے رہا ہوں کہ آپ کو سب کچھ کلیئر کٹ جو ہے وہ سمجھ آ جائے، اور آپ کو دوسری ویڈیو دیکھنی نہ پڑے، اور بالکل آپ پہلی دفعہ جو ہے وہ اکاؤنٹ جو ہے بنا دیں۔ اب پرسنل نیم آپ نے دیکھ لیا کہ پرسنل نیم بھی ہو سکتا ہے، برانڈ نیم ہو سکتا ہے، کوئی برانڈ ہے، جس طرح کوئی
کوئی ٹیکنالوجی برانڈ ہے، ٹیک سولوشنز کے نام سے کوئی برانڈ ہے، مطلب مختلف برانڈز آ سکتے ہیں اس طرح سے. کمپنی نیم بھی ہو سکتا ہے، مختلف لوگوں کی کمپنی ہوتی ہے. آئی ٹی سولوشنز کے نام سے کوئی کمپنی ہے، یا اس طرح سے مطلب مارکیٹر، ایس ای او اس طرح کوئی مطلب آپ کو جو جچتا ہے آپ کو کمپنی نیم، وہ آپ اوکے کریں. کمپنی نیم میں یہ ہوگا کہ کلائنٹ یہ سمجھے گا کہ یہ کمپنی ہے تو میرا کام جلد ہو جائے گا، لیکن اس کا ڈرا بیک یہ ہوگا کہ کلائنٹ سمجھے گا کہ چونکہ یہ کمپنی ہے اس وجہ سے یہ کام جلدی مجھے دے دیں گے، اور اس میں پتہ نہیں کس کوالیفائی کے کس کیٹیگری کے لوگ ہوں گے. پرسنل نیم میں فائدہ یہ ہوگا کہ کلائنٹ یہ سمجھے گا کہ یہ بندہ کم از کم پرسنلی مجھے مطلب محنت کر کے کام کر کے دے رہا ہے. تو یہ، اور برانڈ نیم بھی اسی طرح ہے کہ وہ کہے گا کہ یار ایک مشہور برانڈ ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اس برانڈ کی وجہ سے مجھے اچھا جو ہے وہ کام دیکھنے کو مل رہا ہے. تو یہ کچھ مطلب سولوشن ہے، کچھ جو ہے وہ ٹیکنیکس ہے جو آپ نے یوز کرنی ہے. کبھی بھی جب آپ فائیور کا اکاؤنٹ بنائیں تو آپ کو 3 نیمز میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پرسنل نیم زیادہ یوز کریں، کیونکہ یہ آپ کی آئیڈینٹی بن جائے گی. اگر آپ کو کہیں انٹرویو دینے چلے گئے اور آپ سے وہ لوگ پوچھے کہ آپ مطلب یہ کہ کس طرح یہاں پر پہنچے، اور لاسٹ میں وہ کہے کہ آپ کا فائیور یوزر نیم کیا ہے، تو آپ اگر یوزر نیم بتا دیں تو اچھا ہوگا. لیکن اگر آپ فیمیل کا یوز کریں گے تو یاد رہے کہ فیمیل کا اتنا میٹر نہیں کرتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں میں مطلب یہ کہ ٹرائی کرتے ہیں یہاں پر کہ کون سا یوزر نیم یہاں پر لگ سکتا ہے. میں اپنا جو ہے وہ یوزر نیم یہاں پر لکھتا ہوں. میں یہاں پر امی 1122 یہ جو ہے وہ بالکل ایکسیپٹ نہیں کر رہا. 33 اب دیکھیں یہاں پر ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے. اس طرح مطلب یہ کہ کسی لڑکی کا یوز نہیں کرنا ہے، کسی دوسرے کا یوز نہیں کرنا ہے، یہ خیال نہیں کریں گے کہ سارے انگریز بیٹھے یا کچھ اور. تو پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگ تو نہیں ہے جو آرڈر آپ کو دیں گے، باہر کے لوگ ہیں. تو باہر کے لوگ بھی ہو سکتے، پاکستان کی بھی ہو سکتے، انڈیا کی بھی ہو سکتے، بنگلہ دیش کی بھی ہو سکتے. لیکن آپ نے جو ہے وہ اپنا پروفیشنل نیم دینا ہے یہاں پر. ایسا یہاں پر بہت، بھلے آپ 1 گھنٹہ جو ہے گزار لے، 2 دن گزار لے، 1 دن گزار لے، کہ سوچ سمجھ کر یوزر نیم دینا ہے آپ نے. اور اس کے بعد پاسورڈ پر آتے ہیں. اب پاسورڈ کے بارے میں ایک گر جو ہے میں آپ کو سکھاؤں گا آج، وہ یہ کہ جب بھی آپ پاسورڈ سلیکٹ کریں، پاسورڈ کے سلیکشن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسا یونیک پاسورڈ دینا ہے جو کہ کسی اور کا نہ ہو. اب میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، اب اکثر لوگ جو ہے وہ اپنی کنٹری کا، انڈیا والے لکھتے آئی لو انڈیا، پاکستان والے لکھتے آئی لو پاکستان، یا پاکستان 1122، یا انڈیا 1122، یا آئی لو اور کنٹری، یا اور نیشن. اس طرح کی مطلب یہ کہ اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ لکھتے ہیں، پاسورڈز لکھتے ہیں پاکستان اور ایشین ممالک کے جو لوگ ہوتے ہیں. لیکن اب دیکھیں 1122 33 لکھتے ہیں، یا پھر انڈیا 1122 33 لکھتے ہیں، یا آئی لو مائی کنٹری. اس طرح مختلف وہ پاسورڈ یہ لکھتے ہیں. اب ہیکرز کیا کرتے ہیں، جب اس طرح کا اسٹریٹ فارورڈ ان کے پاس کوئی پاسورڈ آ جاتا ہے تو آپ کی آئی ڈی ہیک کر دیتے ہیں. تو آپ کی جتنے بھی پیسے فائیور اکاؤنٹ میں ہوں گے وہ سارے اس آدمی کے پاس چلے جائیں گے. تو نقصان آپ کا ہے نا. تو پاسورڈ میں بھی آپ نے بہت ہی سوچ سمجھ کر ایک ایسا پاسورڈ دینا ہے جو زندگی بھر کے لیے آپ کو یاد بھی رہے، اور اتنا کمپلیکس بھی ہو کہ آپ اپنے علاوہ کسی کو نہیں بتا سکتے ہو. ایک ایسا نک نیم ہونا چاہیے آپ کا جو کہ آپ اپنے علاوہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتے. یہ بات جو وہ غور کرنے کی قابل ہے کہ اب یہاں پر دیکھتے ہیں، میں ابھی نام لکھ رہا ہوں کہ عامر. اب عامر ایک بندے کا نام ہے. اب عامر کیا کرے کہ اپنا جو نام ہے اس کو الٹ کر لے، پہلے آر لکھ لے، اس کے بعد آئی لکھ لے، اس کے بعد ایم لکھ لے اور اے لکھ لے. لیکن ایک کیپٹل لیٹر چاہیے چونکہ ان لوگوں کو، تو ایک ایم کو جو ہے وہ بڑا کر لے. تو اس کا جو ہے RIMA اس کا پاسورڈ بن جائے گا عامر کے نام کا. اس طرح ہر کوئی اپنا لفظ، یہ لازمی نہیں کہ ہر کسی کا احسان ہے تو الٹ لکھ لے. الٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو عامر جو ہے ایک اسٹریٹ فارورڈ نام ہے. اگر کسی بندے کا کوئی نک نیم ہو تو اپنے نک نیم بھی جو ہے وہ لکھ سکتا ہے. اب نک نیم لکھنے کے بعد میں نے لکھا 12. اب 12 لکھنے کے بعد ڈالر کا نشان. اب ڈالر کا نشان کیوں دیا؟ کیونکہ سمبل بھی آنا چاہیے. جب سمبل آپ دیں گے تو فائدہ کیا ہوگا کہ اس پاسورڈ کو کوئی ہیک نہیں کر سکتا. الٹیمیٹلی آپ کا اکاؤنٹ سیکیور ہوگا. جب آپ کا اکاؤنٹ سیکیور ہوگا تو آپ بہت زیادہ جو ہے مطلب اس سے پیسے کما سکتے اس اکاؤنٹ سے، کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ سیکیور ہے. اس پاسورڈ کو یہاں پر آ کر ہم لوگ پیسٹ کر دیں گے. اب دیکھیں پہلی دفعہ جو ہم لوگوں نے پیسٹ کیا اور انہوں نے مان لیا کہ بھائی یہ اسٹرانگ پاسورڈ ہے، یہ اچھا پاسورڈ ہے.
اب یہ پاسورڈ یہاں پر یہ پروسیس کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ اگلے سٹیپ کی طرف جائیں گے. اگلا سٹیپ ہمارا کیا ہوگا کہ جوائن پر کلک کریں گے. اب میں جوائن پر کلک کروں گا اور پاسورڈ جو ہے وہ پاسورڈ میں نے آپ لوگ کو سمجھا دیا ہے کہ 8 کریکٹرز ہونے چاہیے اور اپر کیس لیٹرز بھی ہونے چاہیے اور لوور کیس لیٹرز بھی ہونے چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ یوزر نیم اور پاسورڈ دونوں کو جو ہے وہ لکھنے کے بعد تیسرا جو ہے ہمارا کام اب شروع ہو جائے گا کہ ہم لوگ فائیور کو جو ہے وہ جوائن کر لیں گے, یعنی کہ فائیور کا اکاؤنٹ ہمارا کریٹ ہو جائے گا. تو اب اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں کہ اگلا سٹیپ ہمارے پاس کیا ہوگا. جیسے ہی ہم لوگ جوائن پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک نئی ونڈو جو ہے وہ کھل جائے گی. اب وہ نئی ونڈو کیا ہوگی وہ اگلے سٹیپ میں آپ کو میں بھی سمجھانے لگا ہوں. ویٹ کرتے ہیں یہاں پر. اور یہاں پر کہہ رہے کہ جو کیپچا ہے اسے فل کریں. اب بسز کتنی ہے بھائی, یہ دیکھو پہلی بس جو ہمیں نظر آ گئی ہے. پہلی بس ہے, اس کے نیچے دوسری بس ہے اور اس کے نیچے ہی تیسری بس ہے. اور ویریفائی پر کلک کریں گے. جیسے ہی ہم لوگ ویریفائی پر کلک کریں گے تو وہ کہے گا کہ یار آپ جو ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو چکا ہے. کہہ رہے آپ اپنا پاسورڈ سیو کرنا چاہتے ہیں. جی بھائی ہم سیو کرنا چاہتے ہیں. اب کہہ رہے ورک یور وے بیکم اے سیلر. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ بیکم اے سیلر. اب یہاں پر بیکم اے سیلر تو انہوں نے کر دیا نا, لیکن ہم لوگوں نے کام کرنا ہے کہ اپنے جی میل پر جانا ہے اور ایک کوڈ انہوں نے بھیجا ہے, اس کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ ویریفائی کرنا ہے. اور کلک آپ نے بیکم اے سیلر پر ہی کرنا ہے, لیکن یہاں پر پہلے ہم لوگ ویریفائی کریں گے اور ویریفائی کرنے کے بعد آئیں گے اور اپنا اکاؤنٹ کھولیں گے. تو ویریفیکیشن کے لیے ہم لوگ اپنے جی میل پر جائیں گے. تھوڑا سا جو ہے وہ لوڈ ہو رہا ہے نیٹ کنیکشن کی وجہ سے. اب دیکھیں گوگل جو ہے وہ کہہ رہے کہ جی میل لوڈ ہو رہا ہے. تو جیسے ہی جی میل کھولے گا تو اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے. یہ دیکھیں پہلا جو ای میل آیا ہوا ہے وہ ہے فائیور ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ, یعنی فائیور کہہ رہا ہے کہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرو. اب جو ہے وہ فائیور جب یہ کہہ رہے کہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرو تو ہم لوگ اس اکاؤنٹ کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کریں گے. جیسے ہی ہم لوگ اس کو کلک کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ایک نیا جو ہے وہ انٹرفیس جو ہے وہ شو ہو جائے گا اور ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایک کلک پر جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ 25% مکمل ہو جائے گا. اب دیکھیں ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ, سمپلی جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو ایک ونڈو کی طرف لے جائے گا اور کہے گا کہ یار آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے. ایک سنگل, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ بہت زیادہ وقت مانگے یا بہت زیادہ. اب دیکھیں یہاں پر میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے. اب اس کے بعد ایک نیا جو ہے ہمارے پاس پروسیس کیا ہوگا, ایک نیا جو ہے وہ ایک تو شروع میں ہم لوگوں کو وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ بیکم اے سیلر. اب ای میل پر جانے سے پہلے وہاں پر ڈائریکٹ کلک کرے کہ بیکم اے سیلر, پھر بعد میں ای میل کا کام کرے. لیکن میں نے پہلے ای میل کو جو ہے رجسٹر کیا اور اب جو ہے میں بیکم اے سیلر پر جاؤں گا. لیکن اس سے پہلے یہاں پر تھوڑا دیکھ لیں کہ اگر آپ گرافک ڈیزائن جانتے ہیں تو آپ یہاں پر لوگو بنا سکتے ہیں. اگر آپ گیم جانتے ہیں تو گیم آرٹ کر سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی اسکل ایسی نہیں ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے. ویژول ڈیزائن, رائٹنگ میں, ویب اینڈ موبائل میں, پرنٹ میں, یعنی کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ دیکھ لیں تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, SEO کر سکتے ہیں, لوکل SEO کر سکتے ہیں, پبلک ریلیشنز کر سکتے ہیں, ویڈیو کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, ویب انالیٹکس کر سکتے ہیں, SEM. آپ چاہے تو مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں ان پر کام کر سکتے ہیں. آپ چاہے تو مختلف لوگوں کے ساتھ کام کر سکتے ہو. اچھی خاصی ایفیلیٹ مارکیٹنگ جو ابھی نیا ہے یہاں پر, تو بہت زیادہ چیزیں یہاں پر ہو سکتی ہیں. رائٹنگ آپ اگر آپ اچھی رائٹنگ کر سکتے ہیں تو کوئی بلاگ پوسٹ لکھ سکتے ہیں, آرٹیکل لکھ سکتے ہیں. آپ جو وہ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں یا پھر ویڈیو اینیمیشن میں ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں, شارٹ ویڈیو ایڈز بنا سکتے ہیں آپ, میوزک ایڈیٹنگ جو ہے وہ, پروگرامنگ, بزنس, لائف سٹائل, انڈسٹریز. بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں جو یہاں پر آپ کر سکتے ہیں اور آپ فنگر ٹپس پر مطلب کر سکتے ہیں. آپ کا ٹیلنٹ یہاں پر فالتو نہیں جائے گا. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ کیا کریں گے, اپنا اکاؤنٹ جو پروفائل تھا ہمارا, اب اپنے پروفائل کی طرف ہم لوگ جائیں گے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یو لکھا ہوا ہے سائڈ پر, یہ آپ کا یہاں پر, میرا تو یہاں یو آ رہا ہے, آپ کا پروفائل آئے گا. اب یہاں پر ڈیش بورڈ سلیکٹ کرنا ہے. جیسے ڈیش بورڈ سلیکٹ کریں گے تو یہ انٹرفیس آئے گا. یہاں پر آپ نے سٹارٹ سیلنگ پر کلک کرنا ہے. ایک شروع میں بیکم اے سیلر تھا, اس پر بھی کلک کر سکتے ہیں چونکہ میں نے پہلے جو ہے وہ ای میل کو ویریفائی کیا. تو یہاں پر پہلے میں کیا کروں گا کہ سٹارٹ سیلنگ پر کلک کروں گا, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو پروفائل ہے وہ ایڈٹ نہیں ہوا ہے. تو سٹارٹ سیلنگ پر کلک کریں گے تو ایک نئی ونڈو جو یہاں پر شروع ہو جائے گا اور یہاں سے ہمارا اصل کام جو ہے وہ اب شروع ہونے والا ہے. بیکم اے سیلر میں نے کہا تھا شروع میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر جتنی بار یہ کنٹینیو مانگے گا اتنی بار ہم لوگوں نے کنٹینیو پر کلک کرنا ہے.
جتنی بار یہ کنٹینیو مانگے گا اتنی بار جو ہے وہ کنٹینیو پر کلک کرنا ہے. یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ فل نیم اپنا دے اور لاسٹ نیم، فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم. یہاں پر آپ نے یوزر نیم نہیں دینا ہے، خیال کرنا ہے آپ نے کہ یہاں پر آپ نے یوزر نیم نہیں دینا. آپ کا جو اصل نام ہے، مثال کے طور پر کسی کا نام عامر خان ہے، کسی کا نام حمید اللہ ہے، تو کیا کرے گا وہ اس طرح کا کوئی نام ہے، مطلب وہ فل نیم، فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم دے گا. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا یہ کہ پروفائل پکچر بھی دے سکتا ہے وہ. اب پروفائل پکچر کوئی بھی دے سکتا ہے. مثال کے طور پر پہلے میں آپ کو نام سمجھاتا ہوں کہ فل نیم ہے، مطلب کوئی رشید خان ہے، کوئی مطلب رشید خان اپنا نام لکھنا چاہتا ہے. اس کا یوزر نیم بھلے کچھ بھی ہو، SEO ہو، مارکیٹنگ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہاں پر اس نے فرسٹ نیم اور فل نیم پرسنل انفو میں رشید خان یعنی اپنا جو ریئل نیم تھا وہ لکھ دیا ہے. اس کے بعد پروفائل پکچر آپ کوئی بھی پروفیشنل پکچر دے دیں یہاں پر، یا canva.com ڈاؤن لوڈ کر لے. اس کے بعد ڈسکرپشن پر آپ جو ہے وہ کوئی بھی ڈسکرپشن جو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے جو آپ سروسز آفر کر رہے ہو، کوئی ڈیزائننگ جانتا ہے، کوئی SEO جانتا ہے، کوئی مطلب یہ کہ ورچوئل اسسٹنٹ ہے، کوئی ڈیٹا انٹری کرنا جانتا ہے، کوئی مارکیٹنگ کرنا جانتا ہے، تو وہ یہاں پر سب جو اچھی سی انگریزی میں یہاں پر آپ نے لکھنا ہے تاکہ جو آپ کا بائر ہے وہ اٹریکٹ ہو ان چیزوں سے اور وہ چاہے کہ یار اس بندے میں جو مطلب یہ میرا کام کر سکتا ہے. تو آپ نے خیال کرنا ہے. آپ نے جا کے جو ہے نا فائیور میں جا کے کسی بھی اکاؤنٹ کے مطلب آپ لوگو کا کام جانتے ہیں تو آپ نے لوگو والوں کو سرچ کرنا ہے کہ لوگو والے ڈسکرپشن میں کیا دے رہے ہیں. آپ جیسے لوگو والوں کو سرچ کریں گے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ول ڈیزائن لوگو، یہاں پر اس کا ڈسکرپشن نیچے جا کے دیکھتے ہیں اباؤٹ دس گگ، تو کیا کہہ رہا ہے یہ اف یو آر لوکنگ. اب یہ جو ہے وہ یہاں پر یہ اس گیگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن اگر اس بندے کا اکاؤنٹ آپ کھولیں گے تو اس اکاؤنٹ کا بھی اپنا ایک ڈسکرپشن ہوگا. یہ بندہ اوورال کیا آفر کر رہا ہے، یہ بندہ جو اوورال آفر کر رہا ہے کہ مطلب بیسک پر 2 دن کی ڈیلیوری میں وہ 5,000 جو ہے وہ پے کر رہا ہے. مطلب اس طرح آپ چاہے تو اپنی سارے اسکل یہاں لکھ سکتے کہ میں یہ چیزیں جانتا ہوں اور میں یہ آفر کر رہا ہوں. اس کے بعد لینگویجز پر آتے ہیں. تو لینگویجز کیا ہے کہ لینگویج آپ کی انگلش جو ہے اس کو انٹرنیشنل لینگویج مانا جاتا ہے. آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جس ملک میں بھی ہو، لیکن آپ انگلش کو جو ہے وہ ایز اے لینگویج جو سلیکٹ کریں گے. اب انگلش کو جو ہے وہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ لیول پر جائیں گے تو اوپر لکھا ہوگا انسپیسیفائڈ، بیسک، کنورسیشنل، فلوئنٹ اور نیٹو. میں آپ کو ریکمینڈ کروں کہ آپ فلوئنٹ ہی ہمیشہ اوکے کریں اور اس کے بعد اپڈیٹ کر دیں. اگر کوئی اور لینگویج آپ کو آتی تو وہ بھی اوکے کر لیں. دوسرا سٹیپ آپ جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں 45% ہمارا پروفائل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. دوسرے سٹیپ میں پہلی بات یہ کہ وہ آپ کو کہے گا کہ آپ کا آکوپیشن کیا ہے، آپ کیا جانتے ہیں. مطلب فائیور بنانے کے بعد آپ کی اسکل کیا ہے، مین اسکل. یہاں پر آپ نے مین اسکل اوکے کرنی ہے. بہت سارے اسکلز ہیں. میں نے یہاں پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ سلیکٹ کی آپ کو دکھانے کے لیے کہ لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایکسپیرینس آپ کو کم از کم 2 سال کا لازمی دینا ہے. اب میرے بھائیو بات یہ ہے کہ جب آپ ایکسپیرینس نہیں دیں گے، آپ کہیں گے کہ یار ہمارا تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، تو بندہ کہے گا کہ یار میں اس کو کام کیوں دوں، یہ تو نیا ہے. 2-3 سال تک آپ کو کام ہی نہیں ملے گا. پھر تو آپ نے ایکسپیرینس لازمی لکھنا ہے کہ بھائی میں 2 سال 3 سال میرا اس چیز میں ایکسپیرینس ہے. اگر آپ یہ لکھیں گے تو فائدہ آپ کو کیا ہوگا، الٹیمیٹلی فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ وہ بندہ آپ کو جلدی کام دے گا اور آپ ایک اچھے سے پروفیشنل سیلر جو وہ بن جائیں گے. یہاں پر 2018 میں سلیکٹ کر رہا ہوں. 2018 اس لیے کہ 2 سال میں مکمل کروں گا اور کہوں گا کہ یار 2018 سے لے کر 2020 تک میرا یہ ٹیلنٹ ہے اور میں نے یہ کام کیا. اس کے بعد کہتے ہیں 2 سے لے کر 5 آپ کی ایسی مین اسکل، مطلب مین اسکل آپ سلیکٹ کرو کہ یہ چیزیں مجھے سب زیادہ آتی ہیں. کنٹینٹ مارکیٹنگ اور یہ چیزیں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آ رہی ہے، SEO وغیرہ 5 کچھ بھی آپ مطلب آپ کی جو پسند ہے تو وہ 5 آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنی ہے. اب یہاں پر خیال رہے کہ ہر کسی کے پاس ڈیجیٹل مارکیٹنگ تھوڑی ہے. تو کوئی چاہتا ہے کہ لوگو ڈیزائن، اب لوگو ڈیزائن کا دیکھتے ہیں تو لوگو ڈیزائن میں بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اگر لوگو ڈیزائن آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی اور چیز میں کر سکتے ہیں. آپ کے پاس جو بھی اسکل ہے، آپ کے پاس جو بھی میجر اسکل ہے اس کے وہ یہاں پر آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. میں یہاں پر 5 اپنی مرضی سے کوئی سلیکٹ کر رہا ہوں. یہاں پر یہ 4 ہو گئی اور یہ 5 مکمل ہو گئی. اب نیچے کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیچے کیا ہے. نیچے کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسی اسکل سلیکٹ کرو جو آپ کو آتی ہے. آپ کو جتنی اسکل آتی ہے سب کو ایکسپرٹ لیول لگا کے آپ یہاں پر سلیکٹ کر لیں جو بھی آپ کو اسکل آتی ہے. اس کے بعد ایجوکیشن میں اپنی کوئی ڈگری لکھتے ہیں، مطلب یونیورسٹی کا نام لکھ لیں اور سرٹیفکیشن اور پرسنل ویب سائٹ. یہ اتنے میٹر نہیں کرتے. اگر آپ یہ نہ بھی ڈالیں تو بھی آپ کو کوئی جو ہے نقصان نہیں ہوگا. اگر ڈالیں تو 80% آپ کا اکاؤنٹ مکمل ہو جائے، گگ بنا سکیں گے آپ. فائدہ یہ اس کا ہے کہ
सोशल प्रेजेंस में 2 अकाउंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कनेक्ट की हुई है, तो 2 अकाउंट यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 अकाउंट कम से कम आपने कनेक्ट करनी है। मैंने यहाँ पर गूगल और फेसबुक दोनों को वेरीफाई किया हुआ है। गूगल ओके करेंगे तो गूगल की तरफ मेल जाएगा, फेसबुक करेंगे तो फेसबुक की तरफ। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ईमेल मेरा वेरीफाई, चूंकि मैंने पहले ही ईमेल जो अपना वो वेरीफाई किया था। फोन नंबर कहेगा तो फोन नंबर हम लोग ओके करेंगे, और यहाँ पर आप जिस कंट्री से भी है उस कंट्री का फोन नंबर 0 जो है वो पहले से लगा हुआ होगा। आपने फोन नंबर वेरीफाई बाय SMS या वेरीफाई बाय कॉल करना है, और जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद अल्टीमेटली आपके पास कोड आएगा, और कोड डालने के बाद आपके पास एक क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन पर मेरा गला जो है वो खुश्क हो गया अभी लास्ट। ये क्वेश्चन आपने कोई भी सिलेक्ट करना है कि मतलब आपका फेवरेट पेट कौन सा है, और आपका निक नेम जो है वो क्या था, मतलब इस तरह के मुख्तलिफ सवाल। इस सवालात का जो फायदा है ये होता है कि जब आपका अकाउंट जो है वो आपका पासवर्ड वगैरह आपसे गुम हो जाता है या कुछ और इस तरह सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपने रखा होता है उसको आंसर देने के बाद आप जो है वो अपना अकाउंट वापस ले सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना आंसर सबमिट करता हूँ, अपना क्वेश्चन सबमिट करता हूँ, और उसके बाद जो है वो अपने नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या इंटरफेस आता है और हमारा प्रोफाइल जो है वो कितने फीसद। आप देख सकते हैं फाइनली 80% हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है, और 80 का मतलब ये है कि अब हम कुछ बेच सकते हैं फाइवर पर। तो 80% मुकम्मल हो गया है। तो अब जब फिनिश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें ये भाई कह रहे हैं हमें कि ऑल डन हो गया भाई, तो भाई हम कहते हैं सही ऑल डन हो गया। अब हमें क्या करना है, कह रहे हैं कि फिनिश कर दो। फिनिश करते हैं और अब आ जाते हैं गिग की तरफ। गिग क्या होता है अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे इसको। फिलहाल आप स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया उसे फॉलो करें, और चैनल को, मेरे जो चैनल है इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद